بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک پاکستان میں علماء اور مشائخ اہل سنت کا کردار، اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہمارے ہاں ایک مقولہ سا مشہور ہے کہ لاہور پاکستان کا دل ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح لاہور میں کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کی کامیابی یقینی سمجھی جاتی ہے، اسی طرح جب ایک شہر کو یہ نسبت حاصل ہے کہ وہاں سے چلنے والی تحریک کامیابی کی ضامن ہوتی ہے، تو پھر یقیناً کچھ ایسے اشخاص اور ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں کہ اگر کسی تحریک کا وہ حصہ بن جاتے ہیں تو یقیناً اس تحریک کے اندر بھی جان پڑتی ہے، اور انہی اشخاص اور انہی افراد میں سے ایک اہم ترین طبقہ جو ہے وہ علماء اور مشائخ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء اور مشائخ جب کسی تحریک کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں تو جتنی بھی تحریک علماء اور مشائخ کے زیر سایہ چلی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائی۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات میں سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء اور مشائخ کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے کہ یہ صحیح اور غلط کے اندر فرق کر سکتے ہیں۔ جو چیز لوگوں کو سمجھنے میں ایک عرصہ دراز لگتا ہے، یہ بہت کم وقت کے اندر اس بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دو قومی نظریہ پولیٹیشین اور سیاستدانوں کو بہت بعد میں سمجھ میں آیا، لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی اور مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بہت عرصہ پہلے اس کو بیان کر دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء اور مشائخ کے اندر یہ بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ اپنی قوم کے اندر جوش، ولولہ اور جذبہ پیدا کرنے کی بہت زیادہ خوبی اور صلاحیت اپنے اندر موجود رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف قریب آتے ہیں۔ تحریک پاکستان کا جب آغاز ہوا تو یقیناً ہر ایک نے اس میں اپنے طور پر اپنی کوشش کے تحت حصہ ڈالا، اور انہی میں علماء اور مشائخ کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ بالخصوص علماء اہل سنت نے اپنا کردار ادا کیا۔ انہی علماء اہل سنت میں کچھ تو ایسے تھے کہ جو باقاعدہ سیاست سے وابستہ بھی تھے اور اس سیاسی سوجھ بوجھ کو رکھتے بھی تھے، لیکن ایسے افراد اور ایسی شخصیات بھی اس میں اپنے آپ کو پیش کرنے پر آمادہ ہو گئیں کہ جن کا بظاہر سیاست یا ملکی حالات سے اتنا تعلق واسطہ نہ تھا۔ انہی میں سے ایک مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ اگرچہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے میدان کے شاہ سوار تھے، آپ خلوت میں رہتے اور تصنیف و تالیف کرتے، آپ کی درجنوں کتابیں ہیں اور 19 جلدوں میں تقریباً تفسیر نعیمی اور 8 جلدوں میں مشکوٰۃ شریف کی شرح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حب الوطنی من الایمان کے تحت جب ملک پاکستان کے بنانے کی ضرورت پیش آئی اور اس وقت تحریک چلی تو آپ نے بھی اس میں اپنا بڑا مثبت کردار ادا کیا، اور 1946 کا جو الیکشن ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے، اور اس میں مسلم لیگ کو کامیابی کی دلوانا مقصود تھی، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف سفر کر کے اپنے آبائی علاقے میں پہنچے اور آپ نے وہاں آخری ووٹ ڈالا۔ آپ کے گاؤں میں ٹوٹل 17 ووٹ تھے، اور ان 17 ووٹوں میں سے 15 ووٹ آپ کی کوشش اور کاوش سے مسلم لیگ کو ملے، اور اس میں آخری ووٹ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود جا کر ڈالا، اور اس پہ آپ کے علاقے والے بھی بہت خوش ہوئے کہ مفتی صاحب نے پاکستان کے قیام کے لیے نہ صرف اتنا سفر کیا، یہاں آئے، اپنا ووٹ ڈالا، بلکہ اپنے گاؤں اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی اس پہ آمادہ کیا۔ یقیناً ایسی اور بہت ساری شخصیات تھے کہ جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی ان کاوشوں کے تحت جو ملک پاکستان ہمیں حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، اسے ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان آئندہ پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔